اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو، ٹاپک ہوا۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ہوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہوا دیکھی نہیں جاتی ہے، ہوا محسوس کی جاتی ہے۔ آپ باہر اگر دیکھیں گے تو درختوں کے پتے یہ ہلتے ہیں، کبھی یہ زیادہ ہلتے ہیں، کبھی یہ کم ہلتے ہیں۔ جب یہ زیادہ ہلتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا چلتی ہے، اور ہم بولتے ہیں جس کو اسی اپنی زبان میں چھٹی آتے ہیں، چھٹی۔ ہوا ہر جگہ میں موجود ہوتی ہے، کمرے میں بھی موجود ہوتی ہے، ہر جگہ میں موجود ہوتی ہے۔ کبھی یہ چلتی ہے، اس سے پتے ہلتے نظر آتے ہیں، یا اور درخت ہلتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا ہے۔ اور ہم جیسے اپنے منہ یا ناک کو ہم اگر بند کر لیں تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، کیونکہ ہم ناک اور منہ کے ذریعے ہوا اندر لیتے ہیں اور اس کو خارج کرتے ہیں۔ تو اسی ہوا کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہوا کس کو کہتے ہیں۔ اب ہم اسی ہوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ اجزا، جز کی جمع ہوتی ہے اجزا، جز بولتے ہیں حصہ کو، پارٹ کو، اجزا۔ آمیزہ، آمیزہ ہوتا ہے بہت ساری جب چیزیں ایک جگہ میں جڑتی ہیں اس کو بولتے ہیں آمیزہ۔ خاصیت، کسی چیز کی خاصیت، اس کی خصوصیت۔ خارج کرنا ہو گیا باہر نکالنا، چھوڑنا، اس کو بولتے ہیں خارج کرنا۔ توانائی، طاقت کو بولتے ہیں توانائی۔ اور مضر بولتے ہیں خراب، مضر جو صحت کے لیے خراب ہو، جس سے آدمی کی صحت بگڑ جائے اس کو مضر بولتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے یہاں سے ہوا۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب ہم منہ اور ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں، ہم یا منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں یا ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے منہ کو بند کریں گے تو ہم ناک سے سانس لیتے ہیں۔ اگر ہم ناک کو بند کریں گے تو منہ کھلا رہنا چاہیے، منہ سے ہم سانس لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو بند کریں گے پھر ہم سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ ہم منہ اور ناک دونوں سے سانس لیتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ جو یہ ہوا ہے یہ اندر جاتی ہے، ہمارے جو پھیپھڑے لنگس ان میں جا کے یہ ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں، پھیپھڑا جس کو سیاتے ہیں۔ ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جو یہ ہوا ہے میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو صرف ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتی ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بولا ہم اگر باہر رہیں گے تو ہمیں ہوا محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے کپڑے کبھی ہلتے ہیں، درختوں کے پتے ہلتے ہیں، درخت ہلتے ہیں، جب زیادہ ہوتی ہے درخت پورے ہلتے ہیں، مکھی ہے وہ ہلتی ہے، گھاس ہے وہ ہلتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہوا ہے۔ اگر آپ فٹ بال کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ سے ہوا بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے فٹ بال میں پمپ کے ذریعے ہوا بھرتے ہیں۔ کھیلتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فٹ بال میں پمپ ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس فٹ بال میں ضرورت پڑتی ہے ہوا بھرنے کی، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح یا آپ نے غبارہ دیکھا ہے نا، پھوک جس کو اسی آتے ہیں، اس میں بھی ہوا بھری جاتی ہے۔ اسی طرح سائیکل کے ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے۔ جو سائیکل ٹائر ہے اس کے ٹیوب میں بھی ہوا بھری رہتی ہے جس کی ذریعے وہ چلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہوا کیا چیز ہے؟ آج ہم پڑھیں گے ہوا کیا چیز ہے۔ ہوا کئی اجزاء کا آمیزہ ہے۔ جز کی جمع ہے اجزا۔ ہوا کئی اجزاء، اس میں بہت سارے حصے، پارٹس، جیسے ہماری باڈی جو ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں، ان کو جوڑ کر ہماری ایک باڈی بنتی ہے۔ جیسے ہاتھ ہے، منہ ہے، ناک ہے، سر ہے، بازو ہیں، ٹانگ ہے، چیسٹ ہے، کمر ہے، اسی طرح ٹانگیں ہیں، پیر ہیں۔ یہ سب جب ہم جوڑیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ باڈی کہیں گے۔
یا جسم کہیں گے، اردو میں ہم اس کو جسم کہیں گے، تو یہ کیا ہے، یہ اجزاء ہیں، حصے ہیں، پارٹس ہیں۔ اسی طرح ہوا جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مل کر اس سے کیا بنتی ہے، ہوا بنتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ آج ہم پڑھیں گے کون کون سی چیزیں ہیں۔ ایک ہو گیا آکسیجن اور نائٹروجن، اس کے دو اہم جز ہیں، دو اس میں بڑے جز ہیں، یہ زیادہ ہیں اس میں، ایک آکسیجن ہے اور ایک نائٹروجن ہے، یہ اس کے دو اہم جز ہیں۔ زمین کے ارد گرد کی ہوا میں 21% آکسیجن اور 87% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ 78%۔ جو زمین ہے، زمین کے ارد گرد کی جو ہوا ہے، ہوا میں 21% آکسیجن، اس میں 21% کیا ہوتے ہے، آکسیجن، اور 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ ہوا میں پانی کے بخارات اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ ہوا ہے، اس ہوا میں پانی کے بخارات، جب ہم کپڑوں کو باہر ڈالتے ہیں، دھوپ میں ڈالتے ہیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں، وہ پانی کہاں جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے، وہ بخار بن جاتا ہے، پڑاس جس کو کہتے ہیں، وہ بھاپ بن جاتا ہے، وہ بخارات بن کر، اور گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرے، اور اس میں جو گرد و غبار ہوتی ہے، جو گرد مٹی وغیرہ یہ اٹھتی ہے، چھوٹی چھوٹی گرد، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ذرے پائے جاتے ہیں۔ جو یہ ہوا اسی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گرد ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں، جب بہت ٹائم بارش نہیں برستی ہے تو آپ دیکھو ادھر ادھر آدمی پوری اچھی طرح سے صاف طرح سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیا، ہوا میں مٹی کے ذرے ہوتے ہیں۔ ایک اور گیس کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے۔ ایک اور گیس ہے، اس کا نام ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ بھی ہوا میں شامل ہوتی ہے، البتہ اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کی جو مقدار ہے، اس کی جو کوانٹٹی ہے، جو اس کی مقدار ہے، یہ بہت کم ہے، یہ تھوڑی سی ہے۔ کون سی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ سب سے زیادہ کون ہوتی ہے؟ نائٹروجن، اور اس سے کم ہوتی ہے آکسیجن، اس سے کم ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ نائٹروجن جو ہے یہ 78% ہے، اور آکسیجن جو ہے یہ 21% ہے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل انشاءاللہ ادھر سے آگے اور پڑھیں گے۔